کب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في موضع آخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن شئتم فاقرؤوا فلا تعلمون نفس ما أخفي من قرة أعين. صدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان سے قبل تقریباً 9 مہینہ احوال قیامت اور احوال آخرت کا بیان تھا، اور یہ بیان پلسرات کے پار کر چکا تھا کہ پلسرات سے لوگ کیسے پار ہوں گے. اب 2 چیز باقی رہ جاتی ہے کہ پلسرات پار کرنے کے بعد فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، کہ جو نیک بخت لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو بدبخت لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو اب جنت کی کیا کیفیت ہوگی، جنتی لوگ کیسے ہوں گے؟ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اوپر ریاض الصالحین کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں، اور اسی طریقے سے الترغیب والترہیب کے اندر علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے مختلف ابواب قائم کرتے ہیں کہ جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا، بچھونا کیسا ہوگا، صحت کیسی ہوگی، بیوی کیسے ہوں گے، نہر کیسا ہوگا، کھانا کیسا ہوگا. یہ ساری چیزوں کا بیان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلایا کرتے تھے. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ 2 چیز احوال جہنم اور احوال جنت جو باقی رہ گئی اس کو بھی پورا کروں. تو جنت کے احوال بیان کرنا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں جو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے 2 جنت ہے. ایسے ہر آدمی یہ بات یاد رکھے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ ہر مسلمان کے لیے 2 جنت ہے اور ہر کافر کے لیے 2 جہنم ہے. ہر مسلمان کے لیے 1 جنت اور 1 جہنم بنایا گیا، اور ہر کافر کے لیے بھی 1 جنت اور 1 جہنم بنایا گیا ہے. لیکن قیامت کے دن مسلمان کو تو اپنی جنت دی جائے گی ہی، لیکن کافر والا بھی جنت مسلمان کو دے دیا جائے گا، اور غیر مسلمین کافرین کو اپنا جہنم تو ملے گا ہی، لیکن مسلمان والا بھی جہنم ان کو دے دیا جائے گا، جس کی وجہ سے مسلمان کو اور خوشی ہوگی اور کافروں کا اور غم ہوگا. مثال کے طور پر کہ آپ کا ایک فلیٹ ہے اور ایک فلیٹ اور مل گیا، اور ایک آدمی کو ایک جیل ملا، اس کے بعد دوسرا جیل بھی مل گیا، تو سوچئے کہ اس کو غم کتنا ہوگا
کہ جب جب وہ اپنی جنت دیکھے گا تب تب ان کافروں کا دل کے اندر بے چینی، ایسے تو وہاں جہنم کا عذاب، جہنم کا درد، جہنم کی تکلیف ایک الگ، اور جنت کی جو نعمت دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ میری جنت مسلمان کو دے دی گئی، تو اس کی وجہ سے اس کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر منائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا، کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ دو جنت دیں گے، ایک اپنی جنت اور ایک غیر مسلمین کی جنت، اور ہر غیر مسلمین کو دو جہنم، ایک اپنا جہنم اور ایک مسلمانوں کا جہنم، تاکہ مسلمان شکریہ ادا کرے کہ اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنی جنت بھی دے دی مجھے اور اس کی بھی جنت مجھے دے دی، یہ مسلمان شکریہ ادا کرے، اور ہمیشہ لا یبغون عنہا حولا خالدین فیہا ابدا، کہ نہ جنت ختم ہوگی اور نہ جنتی ختم ہوں گے، اس کو ہر آدمی اپنے ذہن میں رکھے۔ تو بہرحال جنت کی نعمت، کہ اگر جنت کے بارے میں آدمی سن لے اور آدمی دیکھ لے تو ہر آدمی جنت میں جانے کی تمنا کرے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنت کو پیدا کیے، یعنی ہر آدمی اپنے بارے میں سمجھے کہ ہم لوگ دنیا کے گھر کے اندر جو مبتلا ہیں، دنیا کے دھوکے کے گھر میں، اس دھوکے کے گھر سے نکلیے، ہم لوگ جنت سے آئے ہیں اور جنت میں جانا ہے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اے میرے بندو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف بھاگو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دنیا کے اندر کہاں تم لوگ بھول اور مستی کے اندر پڑے ہوئے ہو، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ اللہ تبارک تعالی ہم بندوں کو خطاب کر رہے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے، جنت کو چھوڑ کر کے تم لوگ کہاں جا رہے ہو نفس پرستی کے اندر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عرضها السماوات والارض، کہ اس جنت کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ، بلکہ سب سے گھٹیا درجے کا جنتی جو ہوگا اور سب سے لو درجے کا جنت جو ہوگا، کم سے کم 10 بڑی گنی جنت، 10 بڑی گنی دنیا، کہ پوری دنیا جو ہے 10 دنیا ہو، اتنی بڑی جنت سب سے لو درجے کے مسلمان کو ملے گا، جو سب سے اخیر میں نکالا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، کہ ہم آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد کو جنت میں پیدا کیا گیا، جنت یہ ہمارا گھر ہے اور جنت میں ہم کو واپس جانا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالی اس کے لیے کچھ مراحل طے کیے، امتحان طے کیے، اس امتحان سے ہر آدمی کو گزرنا ہوگا۔ تو بہرحال جنت کیسی جگہ ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ جنت پیدا فرمائے تو جنت پیدا کرنے کے بعد جبرائیل امین کو بھیجے کہ اے جبرائیل جنت کو دیکھ کر کے آؤ۔ جب حضرت جبرائیل جنت دیکھنے گئے، واپس آ کر کے کہے کہ اے اللہ آپ نے تو جنت ایسی بنائی ہے کہ آپ کی ذات کی قسم کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں نہیں آئے گا، سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے آئیں گے۔ جنت کو آپ نے تو ایسی خوشنما اور ایسی بہترین آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے کہ جنت میں جانے سے کوئی رکے گا ہی نہیں، سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم پیدا کیے، جہنم پیدا کرنے کے بعد فرمائے کہ جاؤ دیکھو، دیکھ کر کے آؤ کہ جہنم کیسا ہے، جہنم کی تکلیف، وہاں کی جو مصیبت، وہاں کی رنج و غم، وہاں کا اندھیرا، وہاں کا سانپ، وہاں کا بچھو، وہاں کی آگ کی گرمی اور شدت کو جو دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے آ کر کے جبرائیل علیہ السلام فرمائے کہ قسم خدا کی جہنم میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، ایسی بری جگہ ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالی جنت کے جو راستے بنائے اور جہنم کے جو راستے بنائے، چنانچہ حدیث ہے ان الجنت حفت بالمکارہ،
کہ جنت تو بڑی اچھی جگہ ہے لیکن اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے بڑی ناگوار بنا دیے، اس کے ارد گرد کانٹے، اس کے ارد گرد کرنٹ لگا دیے شریعت کی، کہ تم کو جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، بدنگاہی نہیں کرنی پڑے گی، حلال کھانا پڑے گا، فجر میں سونے کے وقت میں تم کو نیند چھوڑ کر کے مسجد جانا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، حلال پر اکتفا کرنا پڑے گا، میوزک نہیں سننا پڑے گا، جتنے بھی شریعت کا حکم ہے ان چیزوں سے جب جنت کو گھیر دیے، ان الجنت حفت بالمکارہ، کہ جنت کو شریعت کی چیزوں سے اور شریعت کے احکام سے جب گھیر دیے گئے اور نفس کی ناگواری کے ساتھ، تو جبرائیل علیہ السلام جب جنت کا راستہ دیکھ کر کے آئے تو رونے لگے کہ اے اللہ، جنت تو بڑی اچھی جگہ ہے لیکن جنت کا جو راستہ ہے نفس کی مخالفت کرنا، شہوت سے بچنا، خواہشات سے بچنا اور اپنے من کو قربان کرنا، آرزو کو قربان کرنا، یہ ایسا مشکل ہے کہ لگتا ہے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، سارے لوگ جنت سے رک جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی جہنم کے راستے کو دکھائے، ان النار حفت بالشہوات، کہ جہنم کے راستے خواہشات سے گھیر دیا گیا، کہ جو چاہو عیش کرو، موج کرو، نفس پرستی کرو، موج کرو، انجوائے کرو اور اللہ اور رسول کی بغاوت کرو، اس میں ہر آدمی کو مزہ آتا ہے، لیکن راستہ تو بڑا کلیئر ہے، لیکن جو بھی راستہ بڑا کلیئر، خوشنما اور اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آخری دہانے پر پہنچے گا نعوذ باللہ وہ سیدھے جہنم میں گرے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آ کر فرمائے کہ اے اللہ، جہنم تو بری جگہ ہے لیکن راستہ اتنا آسان، راستہ اتنا کلیئر، راستہ اتنا اچھا، سین اس کا اتنا اچھا کہ لگتا ہے کوئی نہیں بچے گا، سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اور خواہشات نفس کو قربان کر دے، اس کے لیے جنت بالکل رجسٹرڈ ہے، جنت میں جانے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی مرید نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت، جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو چنانچہ اکابرین اور بزرگان دین بات کو بڑی آسانی سے سمجھاتے تھے، انہوں نے کہا بالکل آسان ہے، ایک قدم سے خواہشات نفس کو دبا دو اور دوسرا قدم جنت میں رکھ دو، بالکل آسان راستہ ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنے نفس کے غلام، خواہش کے غلام، اور طرح طرح کے جو گانے نکل چکے ہیں کہ دنیا میں آئے ہو تو عیش کر لو، یہ سب گانے جو آخرت سے غافل کرنے والا، اللہ کی بغاوت، رسول کی بغاوت پر جو ابھارنے والے ہیں، اور دنیا کی تعلیم اور دنیا کا جو نقشہ اور یہودیوں نے جو سازش چلی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو اتنا مست کر دو کہ یہ آخرت کو بھول بیٹھیں، شیطان چونکہ قسم کھا کر کے آیا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ جس آدم کی وجہ سے میں ذلیل ہوا، آپ کی عزت کی قسم، میں سارے انسانوں کو جا کر کے بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ عباد الصالحین کی جو میرے نیک بندے ہیں ان کے اوپر تمہارا داؤ نہیں چلے گا، میرے نیک بندوں کو تو نہیں بہکا پائے گا۔ تو بہرحال یہ جنت جو تیار کی گئی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ یہ متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اور یہ جنت کم بالکل سارے مسلمانوں میں کہ کم سے کم ابھی 1.5 ارب جو موجود ہیں، کتنا ارب مسلمان انتقال کیے، کتنا ارب پیدا ہوں گے، ان تمام مسلمانوں میں سب سے لو درجے کا جو جنتی ہوگا، اس جنتی کو اس پوری دنیا سے 10 بڑی گنی جنت ملے گی۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان، دیکھیے جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، یہ تو طے ہے، چاہے ایک رائی کے دانہ کے برابر ایمان کیوں نہ ہو،
لیکن جو مسلمان گناہ کرے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ گناہوں کا عذاب مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گا۔ تو جو گنہگار مسلمان ہیں، نعوذ باللہ، ہم گنہگار مسلمان اگر جہنم میں چلے گئے اور سب سے اخیر میں جس کو نکالا جائے گا جہنم سے اور جنت میں جو داخل کیا جائے گا، اس کو کم سے کم اس دنیا سے 10 بڑی گنی جنت ملے گی۔ چنانچہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جہنمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے گزاریں گے، وہ گھسٹتے ہوئے پسٹتے ہوئے اور جھلستے ہوئے جہنم کو پار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اور جہنم سے نظر موڑ کر کے دیکھے گا تو ایک بڑا بہترین درخت ہے، اس درخت کو دیکھ کر کے کہے گا کہ اے اللہ، جہنم کی بدبو نے میرے دماغ کو خراب کر دیا، جہنم کے گرمی نے میرے جسم کو خراب کر دیا، جہنم کے اندر بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اے اللہ تھوڑی دیر چھٹی دے دیجئے اور یہ جو درخت ہے اس درخت کے پاس جانے دیجئے اور وہاں کا جو چشمہ ہے، پانی جو بہہ رہا ہے، تھوڑا سا پینے دیجئے، اے اللہ اس کی مہلت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم کی اولاد، تم وعدہ کرو، وعدہ میں پکے ہونا، اس کے بعد کچھ تو نہیں مانگو گے۔ وہ کہے گا قسم خدا کی، آپ کی عزت کی قسم، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ خالی اس درخت کے پاس بھیج دیجئے، پانی پینے دیجئے، اس کے آگے میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ وہاں سے بھیج کر کے اس درخت کے پاس پہنچا دیں گے، اور پہنچانے کے بعد جب پانی پیے گا، درخت کے سائے میں آرام کرے گا، تو اس کے بعد اس سے اچھا درخت ایک نظر آئے گا، اچھا چشمہ نظر آئے گا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ، اس درخت کی تو لذت حاصل کر لیا، ذرا اس درخت کے پاس بھیج دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے دیکھو، ابھی تم وعدہ کیا تھا کہ اس کے آگے کچھ نہیں مانگیں گے اور وعدہ بھول گیا اور تم مانگ رہا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، ابر بھر کا ہے وعدہ کر رہا ہوں کہ اس بار آپ پھر بھیج دیجئے اس درخت کے پاس، اس سے آگے کچھ نہیں مانگوں گا۔ یہ حدیث ہنسنے کی بھی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے شاگردوں کو، تو فرمائے کہ تم لوگ ہنسو، اس لیے کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، یعنی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل کہ حضور کیسے ہنسے، کس روایت کے وقت بیان کرنے کے وقت ہنسے، اس کو حدیث مسلسل بالضحک کہا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی محدث اس حدیث کو بیان کرتا تھا، استاد بھی ہنستے تھے، شاگرد بھی ہنستے تھے، اسی طرح خطیب بھی ہنسے اور آپ سامعین بھی کیا ہے مسکرائیں اس حدیث کے وقت میں، یہ حضور کی سنت کو ادا کریں۔ تو وہ کہا کہ ہاں بالکل اے اللہ، اب اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا، آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس درخت کے پاس بھیج دیں گے، وہاں جب درخت کے سائے میں آرام کرے گا، چشمہ کا پانی پیے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں کہ یہ مجبور ہے، اس نعمت کو دیکھ کر کے پھر وہاں جب نعمت حاصل کرے گا، مزہ حاصل کرے گا، پھر تیسرا درخت اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، تو کہے گا کہ اے اللہ، آپ سے تو میں وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ مجبور ہو جا رہا ہوں، ابر بھر وہاں تیسرے درخت کے پاس بھیج دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، پھر تم وعدہ خلافی کرے گا، وہاں بھیج دیں گے تو پھر تم مانگے گا۔ بولا قسم خدا کی، اب آپ کی عزت کی قسم، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے درخت کے پاس بھیج دیں گے، وہاں جب کیا ہے پیے گا، کھائے گا اور درخت کی جب لذت حاصل کرے گا تو جنت کا دروازہ نظر آ جائے گا۔ اب جنت کا دروازہ نظر آئے گا تو کہے گا کہ اے اللہ، ابر بھر جنت میں تو نہیں، کم سے کم جنت کے دروازہ کے پاس بھیج دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازہ پہ پھر کہیں گے کہ تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہاں پہنچا دیں گے، پھر بولے گا تو جنت میں داخل کر دے، اور نہیں اس کے بعد میں نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ وہ جنت کے دروازہ پاس جب اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے
تو پہنچنے کے بعد جنتیوں کے بیویوں کے ساتھ گفتگو، وہاں کا کھانا، وہاں کا پینا، وہاں کے کھانا کے خوشبو، وہاں کا پانی، وہاں کا شراب، وہاں کا انگور، وہاں کی نعمتیں جب دیکھے گا تو کہے گا کہ اے اللہ آپ جنت کے دروازہ کے پاس تو کر ہی دیے، تھوڑی دیر جنت میں داخل کر دیجئے، بولے تم پھر وعدہ خلافی کرتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہنسیں گے بھی، مسکرائیں گے بھی، چلو میں جنت میں داخل کر دیا۔ پھر جب جنت میں جائے گا تو بولے گا کہ اللہ جب آپ جنت میں ایک بار داخل کر دیجئے تو نکالیے مت، یہیں رہنے دیجئے۔ بولے چلو میں قبول کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنی تمنا تجھے کرنی ہے تو کرو، اور میں تجھ کو اس دنیا، دوسری روایت کے اندر ہے کہ میں تجھ کو اس دنیا کے بھی، کہ یہ اس دنیا کے بقدر اور اس دنیا کے سے 10 گنی جنت کے بقدر میں تجھے دیتا ہوں۔ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ تم کو اس دنیا کے بقدر اور اس دنیا سے 10 بڑی گنی جنت میں تجھ کو دیتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، دنیا سے 10 بڑی گنی جنت؟ یعنی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے اس دنیا سے بڑی دنیا میں جانا ہے، تو بچہ ہنستا ہے کہ پاگل ہے تو، ماں کے پیٹ سے بھی کوئی بڑی دنیا ہوگی۔ لیکن جب دنیا میں ہم لوگ آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے کئی خرب حصہ کر لے تو 1 خرب حصہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں کئی خرب کر لے 1 رائی کے دانہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جنت اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ چنانچہ ایک دوسری روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جہنمی مسلمان جو بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ جب اس کو جہنم میں داخل کریں گے تو ایک دن بڑی روئے گا، کہے کہ اے اللہ جہنم سے میرا چہرہ ہٹا کر جنت کی طرف تو کر دیجئے، جنت کو میں دیکھوں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کے طرف چہرہ کر دیں گے تو فرمائیں گے کہ دیکھو جنت کی طرف تو چہرہ کر دوں گا لیکن تم کیا ہے آگے مانگو گے؟ تو بولے گا نہیں میں اس کے آگے کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ جب جنت کی طرف چہرہ کر دیں گے تو کہے گا کہ اے اللہ جنت نظر آ رہی ہے، ذرا آپ جنت کے دروازہ تک تو پہنچا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ ابھی تو کہا تھا، کیا قسم خدا کی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، اب بولتا ہے جنت کے دروازہ پہنچا دیجئے، وہاں اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا، قسم خدا کی، آپ کی عزت کی قسم، آپ کی جلال کی قسم، آپ کی بزرگی کی قسم، خالی جنت تک کے دروازہ تک پہنچا دیجئے، اس کے آگے نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیں گے۔ لیکن وہی جب جنت کی نعمت کو سنے گا، جنتی لوگ جو مزے میں ہوں گے، پھر کہے گا کہ اے اللہ جب جنت کے دروازہ تک پہنچا دیے تو جنت میں بھی داخل کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ تم کو ان لک مثل الدنیا وعشر امثالها، کہ اس دنیا سے 10 بڑی گنی جنت میں نے تم کو دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی چیز ہم لوگوں کو لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ شیطان جو ہے بڑا خبیث ہے۔ جس طرح ایک بچہ کے سامنے ایک جلیبی کا ٹکڑا ہو اور کوئی ٹھگ کروڑوں روپیہ کا ہیرا اس کے ہاتھ میں دیکھے، بچہ سے کہے گا کہ لو یہ جلیبی لو اور وہ ٹکڑا دے دو، تو آسانی کے ساتھ وہ دے دے گا، چونکہ ہیرا کی قیمت نہیں ہے جو اربوں روپیہ ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی قیمت جو ہم لوگوں کے نگاہ میں شیطان نے حسن و جمال کے ساتھ پیش کر دیا، یہ شیطان ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر کے آخرت کی جنت سے ہم لوگوں کو محروم کر رہا ہے۔ اور یہ اپنا مشن جو قسم کھا کر کے آیا ہے کہ جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، اس آدم کی اولاد کو میں جنت سے روکوں گا اور جہنم کے اندر داخل کروں گا، یہ قسم پر وہ پوری اپنی جماعت کو پھر یہ لگا رکھا ہے اور پوری اس کی مشن اسی کی تیاری کے اندر ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے آپ کو ہوش میں لائیں اور خواہشات کو قربان کریں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے
کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین کہ میں اپنے نیک بندوں کے لیے، غور کیجئے صالحین کا لفظ استعمال کیا، کہ جو لوگ دنیا میں اپنے من کو مارتے ہیں، اپنے خواہشات کو قربان کرتے ہیں، حلال کم آمدنی میں گزارا کرتے ہیں، ظلم و ستم سے بچتے ہیں، نماز روزہ کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ صحیح سے نکالتے ہیں، حج جن کے اوپر فرض ہو گیا کرتے ہیں، حرام چیزوں سے اپنی آنکھ کو بچاتے ہیں، اپنی زبان کو بچاتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کے لیے میں نے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے مالا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، یعنی دنیا کی آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جنت کی نعمت کو دیکھ سکے، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنی ہے، یعنی جنت کی حور، جنت کی بیویاں، جنت کے جو وہاں گانے والے ہوں گے، جو وہ لوگ گائیں گے، دنیا کے اندر کتنوں بہترین ساؤنڈ کا استعمال ہو جائے، میوزک کا استعمال ہو جائے، کتنا ہی اچھا گائیکار ہو جائے، لیکن اس جنت کے مقابلے میں اربوں خربوں پدم حصہ کر لیا جائے، جنت کی نغمہ اور جنت کے گانے سننے کے اندر جو لطف آئے گا وہ دنیا کے اندر کوئی کان سن ہی نہیں سکتی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت کے اندر کیا نعمت ہوگی، کیا وہاں پر اللہ تعالی جنتیوں کے لیے انتظام کریں گے، کسی دل کے اندر اس کا خیال آ ہی نہیں سکتا ہے۔ کتنا ہی آدمی سوچ لے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، کتنا ہی بڑا انجینئر بن جائے اور وہ نقشہ بنائے، اس کا پدمواں حصہ بھی وہ نقشہ میں نہیں بنا سکتا ہے۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر تمہاری طبیعت چاہے تو یہ آیت پڑھو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ جنت میں جو نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے اس کو کوئی آدمی، کوئی نفس، کوئی دل جان ہی نہیں سکتا، جو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، جنہ یا جنوں کے اصل معنی آتے ہیں چھپنے کے، جن کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری نگاہ سے چھپی ہوئی رہتا ہے۔ دیکھیے معاملہ الٹا ہے، دنیا کے اندر ہم لوگ جنات کو نہیں دیکھتے ہیں، جنات ہم کو دیکھتے ہیں، لیکن جنت میں، جہنم میں، آخرت میں جنات کو ہم دیکھیں گے اور ہم کو جنات نہیں دیکھے گا، الٹا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں جتنا بدصورت، جتنا بد شکل ہوگا، جنت میں اتنا ہی زیادہ حسین ہوگا۔ سب سے زیادہ حسین افریقہ کے لوگ، حبشی لوگ ہوں گے، اور جنت دنیا میں جو سب سے زیادہ حسین ہوگا وہ جنت میں سب سے زیادہ جو حسن والا دنیا میں ہوگا وہ جنت میں وہاں پر کم ہوگا۔ معاملہ الٹا ہوگا کہ دنیا میں تم کو نعمت دی ہے تو وہاں پر ہوگا، یعنی حسن میں کسی کی کمی نہیں ہوگی۔ علی صورت القمر لیلۃ البدر، کہ بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح سب جنتیوں کا چہرہ چمکے گا۔ علی قلب رجل واحد، تمام لوگوں کی طبیعت ایک ہوگی، یعنی گھر میں دیکھیے میاں بیوی کی طبیعت ایک نہ ہو تو جہنم وہ گھر بن جاتا ہے، لیکن کئی پدم لوگ وہاں جنت میں رہیں گے۔ ہماری جو خواہش ہے کہ پنکھا چلے، تمام لوگوں کی وہی خواہش ہوگی کہ پنکھا چلے۔ ہماری جو خواہش ہوگی کہ یہ موسم رہے، تمام لوگوں کی مرضی وہی رہے گی کہ ایسا موسم رہے۔ وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت میں نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی کسی طرح کا غم ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگا۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جنت میں سر میں چکر اور سر میں درد تک نہیں ہوگا، اور جنتی لوگ شروع ہی میں کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ آپ نے غم کو دور کر دیا، اس کے اوپر بڑی آپ کا شکر ہے۔ سارے کہ پوری ہمیشہ زندگی رہنا ہے، نہ کوئی بور، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی جھگڑا، نہ کسی طرح کا غم، نہ کسی طرح کا فکر، نہ میڈیکل، نہ دوا، نہ کسی طرح کا بیت الخلا وہاں ہوگا۔ یہ اللہ نے ہم لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ جنت کے معنی چھپنے کے آتے ہیں، اور باغیچہ کو جنینا جنت اسی لیے کہتی کہ وہاں پر باغ میں
درخت اپنے سائے میں تمام چیزوں کو چھپا لیتا ہے، اسی لیے باغ کو جنینا کہا جاتا ہے، جنت، اور اصل اس کا اطلاق اور بول جو ہوتا ہے بہشت کے اوپر ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں پہ اوپر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت جو تیار کر رکھا ہے بے انتہا ہے، عقل میں اس کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی ہے، جنت دیکھنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ کے رسول فرمائے فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے، 100 منزل ہوں گے۔ وما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، اور ہر منزل کے اندر اتنی دوری ہوگی جتنا آسمان اور زمین۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی جہاز تیار کیا جائے اور اس کی رفتار فی منٹ 1,00,000 کلومیٹر ہو اور 1 ارب سال بھی اڑے، تو آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس خلا کو پر نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنے اونچے درجے، 100 منزل، اور ہر منزل کے اندر کما بین السماء والارض، جیسے کہ آسمان اور زمین کی دوری ہوتی ہے۔ اور جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے بہترین کوالٹی ہے وہ ہے والفردوس اعلیٰ درجۃ، کہ جنت الفردوس سب سے اونچے مقام کے اوپر ہوگا۔ تو منہا تفجر انہار الجنت الاربع، اور اسی جنت الفردوس سے چاروں نہر، دودھ کا نہر، شراب کا نہر، پانی کا نہر اور شہد کا نہر جاری ہوگا۔ اور جس طریقے سے ٹنکی میں پانی ہوتا ہے اور اس پانی کو اپنا روم میں جہاں چاہتے ہیں وہاں لائن کے ذریعے، پائپ کے ذریعے لاتے ہیں، اسی طرح جنتی لوگ اس نہر سے جہاں چاہیں گے اپنے پینے کا شراب، پینے کا پانی، دودھ، شراب، شہد، سب کے سب ہر جگہ اس کا موجود۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ یہ ایسا نہیں کہ یہاں دعوت کھانے کا من کر رہا ہے تو مارکیٹ سے لائے، اس کی بوٹی بنوائے، گھنٹہ دیر لگتا ہے کھانا تیار کرنے کے اندر۔ نہیں، آپ کی خواہش ہوئی کہ اس پرندے کو کھائیں، اور اس پرندے کے اندر 70 طرح کی لذت ہوگی، اور جیسے ہی آپ کھائیے گا پھر وہ پرندہ بن کر کے ویسی اڑ جائے گا، اور آپ بستر پر سوئے چاہیں گے تو وہ انگور کے گوچھے آپ کے سامنے جھک جائیں گے اور کھا لیں گے، پھر اوپر ہو جائے گا، پھر اسی کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ جنت کے اندر لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہاں نہ ختم ہوگا نہ روکا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمائے وَمِن فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، کہ اس ساتھ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش رہے گا۔ تو اللہ کے رسول فرمائے فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، کہ جب تم جنت مانگتے ہو تو خالی جنت مت بولا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ اے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جنت صرف مت مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگا کرو، جو جنت کی سب سے بہترین کوالٹی ہے اور سب سے اونچے درجے کا جنت ہے۔ اور بعض کیا ہے روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما بین کل درجتین 100 عام، کہ ایک منزل سے دوسرے منزل پہنچنے میں 100 سال کا عرصہ لگے گا، اتنا دور کے اندر ہوگا، لیکن ہم سیکنڈوں میں پہنچ جائیں گے۔ یعنی دوری بتلا رہے کہ دنیا کے اعتبار سے 100 سال چلنے میں جتنی دوری آدمی منزل طے کرتا ہے اتنی دوری ایک منزل سے دوسرے منزل میں رہے گا، اور اس طریقے سے 100 درجے ہوں گے۔ تو سوچئے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو 1 درجے کی جنت میں داخل کر دے تو جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان ہیں، 1 درجے کی جنت تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، جگہ کی کمی نہیں رہے گی۔
یعنی 199 درجہ الگ سے ہے، ایک ہی درجہ سب لوگوں کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت ہر مسلمان کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ لو درجے کا جنتی 10، یہ اس دنیا سے 10 بڑی گنی جنت، اور سوچئے کہ نبیوں کی جنت کا کیا ہوگا، صحابہ کا، ائمہ کرام کا، مجتہدین کا، علماء کا، جو اکابرین امت ہے ان کی جنت کے کیا حال ہوگا۔ میرے دوستو، جو آدمی جتنا گڑ ڈالتا ہے اتنا میٹھا ہوتا ہے، جو آدمی جتنا زیادہ یہاں دنیا کے اندر کوشش کرے گا، اللہ جنت کے اندر ویسے ہی اس کے درجات کو بلند و بالا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تنبیہ فرمائے، اطلبوا الجنت جہدکم، کہ اے میری امت کے لوگوں، جنت کو پوری طاقت کے ساتھ تلاش کرو، جنت کو پوری طاقت کے ساتھ حاصل کرو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَامُ طَالِبُهَا، کہ جنت ایسی چیز ہے کہ جنت کا طلبگار سوتا نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم فجر میں نہیں اٹھتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ ہمارے دل کے اندر جنت کی طلب، جنت کی تڑپ، جنت کا شوق، جنت کا ولولہ اور جنت کی کھوج نہیں ہے، اس لیے ہمیں فجر میں نیند آ جاتی ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ مین روڈ کی پوری دکان یہ فرایہ لال سے لے کر کے اوبر برج تک دیا جائے گا، پوری زندگی نماز پڑھنی پڑے گی، سب آدمی خوشی سے قبول کر لے گا، جو ایک معمولی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کم سے کم 10 بڑی گنی جنت دیں گے اس کے لیے فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَامُ طَالِبُهَا، کہ جنت کا طلبگار وہ سوتا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی فرمائے وَاهْرَبُوا مِنَ النَّارِ جُهْدَكُمْ، کہ پوری طاقت کے ساتھ جہنم سے بھاگو۔ فَإِنَّ النَّارَ لَا يَنَامُ حَارِبُهَا، کہ جو جہنم سے بھاگنے والا ہوتا ہے، جہنم سے بھاگنے والا بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کے گھر میں آگ لگ جائے نعوذ باللہ، اس کو نیند نہیں آ سکتی ہے، اسی طرح جو جہنم سے بھاگے اس کو بھی نیند نہیں آ سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ جنتیوں کے جو ہر ایک کا علامہ منذری رحمت اللہ علیہ نے جو الترغیب والترہیب کے اندر لکھا، اسی اعتبار سے کہ جنتیوں کا لباس ایک ایک ایٹم کر کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جنت میں جانے والے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔